سورہ توبہ کی 22 آیتیں ہو چکی تھیں۔ سورہ توبہ کی 22 آیتیں ہو چکی تھیں۔ آیت نمبر 22 کے بعد انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے۔ الحمدللہ وحدہ، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، نہ بناؤ اپنے باپ دادوں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ عزیز رکھتے ہیں کفر کو ایمان پر، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو بھی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہی لوگ ہیں ظالم۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر ہوں تمہارے باپ دادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہاری اولاد، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہاری برادری، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جن کو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَهَا، اور وہ کاروبار، تخشون کسادہا، جس کے ٹھنڈا پڑ جانے کا تمہیں ڈر ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہاری حویلیاں جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر ہوں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہوں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا نافرمان لوگوں کو۔ آمنت باللہ و بآیاتہ، یہ سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ
ان صورتوں میں سے ہے جو کہ آخر میں اتری ہیں۔ سورہ توبہ ان صورتوں میں سے ہے جو آخر میں اتری ہیں۔ اور اس صورت میں اسلام کے جو ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ کے لیے احکام ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ ابتدا میں جو صورتیں اتری ہیں بعد میں کچھ احکام منسوخ ہوتے رہے، لیکن یہ جو صورت اتری ہے یہ آخری صورتوں میں سے ہے، تو اس میں جو اسلام کے محکم اصول ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس میں جو انداز ہے، اس صورت میں جو انداز ہے وہ انداز بھی یہ بتلا رہا ہے کہ یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹل فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اٹل فیصلے ہیں، اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ باقی احکام میں ابتدا میں کچھ نرمی ہوا کرتی تھی، مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ نرمی تھی، پھر مدینہ منورہ میں جا کر احکام میں نرمی تھی، احکام منسوخ ہوتے رہتے تھے، لیکن آخر میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے قریب وہ احکام بیان ہوئے ہیں جو بالکل اٹل ہیں، دو ٹوک ہیں، یا ایک طرف یا دوسری طرف، یا ایک طرف یا دوسری طرف۔ اور ہمارے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہیں ہم مسلمان، اگر ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ان احکام کو اچھے طریقے سے ماننا پڑے گا۔ اگر پوری طرح احکام کو نہ مانیں تو پھر ہمارا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوگا، منافقوں میں ہوگا۔ ہر شخص اپنے متعلق یہ سوچ لے۔ تو یہ آیت نمبر 23 ہے، دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ ان دونوں آیتوں میں ایسے اٹل احکام بیان ہوئے ہیں کہ کسی آدمی کو ان کے خلاف عمل کر کے، ان کے خلاف عقیدہ رکھ کر اپنے آپ کو مسلمان تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے واضح اور اٹل حکم ہیں کہ کام تو ان کے خلاف کرے، عقیدہ تو ان کے خلاف رکھے، اور پھر یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے واضح حکم ہیں۔ تو دیکھو کتنے سخت حکم ہیں کہ کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، کس طرح کے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے دوسرے لوگوں کے ساتھ، بالکل اٹل بیان کیا گیا ہے، اور خطاب کیا ہے بڑے پیارے لقب سے، ایمان کے لقب سے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، صرف زبانی مسلمان نہیں کہتے، اسلام تمہارے دل میں ہے۔ ظاہری طور پر اگر اپنے آپ کو مسلمان کہہ دے وہ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن ظاہری طور پر اگر کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں وہ الگ چیز ہے، اور دل کے اندر
اسلام کا داخل ہونا، اس پر عمل کرنا یہ الگ چیز ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ ظاہری طور پر کہہ دینا مسلمان ہیں، لیکن آیا دل میں اسلام ہے بھی یا نہیں؟ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ کافر بھی، جن کو منافق کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں جی، مسلمان ہیں۔ اسی صورت میں آگے آ جائے گا، وہ تو ہے سورہ منافقون میں، لیکن اسی صورت میں آگے آ جائے گا کہ یوں نہ کہو کہ آمنا، کہ ہم مومن ہیں، یوں نہ کہو، بس یوں کہو کہ جی بس مسلمان ہیں جی، ظاہری طور پر ہم نے قبول کر لیا۔ ظاہری طور پر قبول کرنا اور بات ہے، اور دل سے ماننا اور بات ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کہ آیا ہم نے دل سے مانا ہے یا نہیں مانا۔ یہ سوچنا ہے کہ دل سے مانا ہے یا نہیں مانا۔ اب دیکھو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپ دادے کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ اپنے باپ دادے کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں، کفر کو عزیز رکھتے ہیں ایمان پر، تم اپنے باپ دادے سے بھی تعلق کاٹ دو۔ اپنے باپ دادے سے، اپنے بھائیوں سے بھی تعلق کاٹ لو۔ کیوں؟ کہ سب سے بڑی چیز ہے ایمان، سب سے بڑی چیز ہے ایمانی برادری۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایمانی برادری ہے۔ خاندانی جو برادری ہے اس کی اہمیت نہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ صبح کی نماز میں جو سورت پڑھی گئی تھی، صبح کی نماز میں آپ نے سنا ہوگا جو سورت پڑھی گئی تھی، اس میں اللہ تعالی جل جلالہ عما نوالہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ کل قیامت کے دن نہ باپ بیٹے کو کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کو کام آئے گا، نہ ماں بیٹے کو کام آئے گی، نہ بیٹا ماں کو کام آئے گا، نہ خاوند بیوی کو کام آئے گا، نہ بیوی خاوند کو کام آئے گی۔ یہ سورہ عبس میں یہ لکھا ہوا ہے، سورہ عبس میں یہ لکھا ہوا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ قیامت کا وہ دن ہوگا کہ ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ آج اگر کسی شخص نے ناجائز اپنے بھائی کا تعاون کیا، بھائی اس کا غلطی پر تھا، بھائی اس کا غلطی پر تھا، دوسرا ایک مسلمان حق پر تھا، اس نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا، بھائی کو مانا، فرمایا کل قیامت کے دن بھائی کو کام نہیں آ سکے گا۔ یوم، فرمایا اس دن کے، یہ سورہ عبس کی آیت نمبر 35 سے، آیت نمبر 35 سے آگے 3-4 آیتیں ہیں جن میں یہ ہے، یوم یفر المرء، جس دن کے بھاگے گا مرد، من اخیہ، اپنے بھائی سے، یعنی بھائی سے بھاگے گا، کام نہیں آ سکے گا، وَأُمِّهِ، اور ماں سے بھاگے گا، وَأَبِيهِ، اور باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، وَبَنِيهِ، اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، فرمایا وہاں ہر ایک کی ایسی حالت ہوگی کہ دوسرے کی طرف توجہ نہیں ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا،
दूसरी तरफ दूसरे यानी माँ बाप बहन भाइयों बीवी खामद की तरफ भी तवज्जो नहीं होगी, वहाँ नफसी नफसी का आलम होगा। तो इसलिए ये देख लो कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बहन भाई कुफ्र को पसंद करते हैं ईमान पर, कुफ्र को अजीज रखते हैं ईमान पर, तो ऐसे बाप दादा को, ऐसे बहन भाइयों को, ऐसी औलाद को उनके साथ ताल्लुकात ना रखो। ये अल्लाह का हुक्म है, ये कोई मौलवी नहीं कह रहा, ये कोई पीर नहीं कह रहा, ये किसका हुक्म है? खालिक कायनात का हुक्म है कि ऐसे लोगों के साथ दोस्ती ना लगाओ, ताल्लुकात ना लगाओ जिनका ताल्लुक काफरों के साथ हो। जिनका ताल्लुक किसके साथ हो? काफरों के साथ हो, उनके साथ दोस्ती ना लगाओ। और अगर दोस्ती लगाएगा तो अंजाम क्या होगा? आयत के दूसरे हिस्से में फरमाया जो काफरों के साथ दोस्ती लगाएगा उसका अंजाम क्या होगा? फरमाया वमन यतवल्लाहुम मिनकुम, फरमाया तुम में से जो कलमा पढ़ने वाले हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हो, फरमाया जो तुम में से काफरों के साथ दोस्ती रखेगा, चाहे उसका बाप ही क्यों ना हो, बेटा ही क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, अगर उसके साथ दोस्ती रखेगा, फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, पस वो लोग जालिम हैं। अल्लाह के नज़दीक क्या है? वो मोमिन नहीं बल्कि क्या हैं? अब हमें सोच लेना चाहिए। अब ऐसे मकाम पर हम खड़े हैं कि हमें सोच लेना चाहिए कि ईमान है भी या नहीं। मिर्ज़ाइयों के साथ हमारी यारी हो, मिर्ज़ाइयों के साथ हमारी यारी हो, यहूदियों के साथ हमारी यारी हो, अंग्रेज़ों के साथ हमारी यारी हो, फिर हम मुसलमान नहीं हो सकते। फिर वो फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, ज़ालिम है। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। जी है तो मिर्ज़ा ही है, लेकिन बस दोस्त है मेरा, काफ़ी अरसे से ताल्लुकात है। नहीं, ताल्लुकात को काटना पड़ेगा। बाबा सबसे रिश्ता तोड़, बाबा एक से रिश्ता जोड़। बाबा जिस तरह इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बाप से रिश्ता तोड़ दिया था, नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे से रिश्ता तोड़ दिया था, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बाप से रिश्ता तोड़ दिया था। अब्दुल्ला इब्ने उबई का बेटा था, उसका नाम भी अब्दुल्ला था। उसको पता चला कि मेरा बाप सहाबा के साथ और नबी अलैहिस्सलाम के साथ गड़बड़ करता है, मुखलिस मुसलमान नहीं है, तो नबी अलैहिस्सलाम से सबसे पहले तो बाप के रास्ते में खड़ा हुआ। उसने कुछ सहाबा को कहा था, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा को कुछ कहा था। सूरह मुनाफिकून में आता है, उसने ये कहा था लइर्रजाना इलल मदीनति लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, हम तबूक से वापस जब मदीना को जाएंगे तो हम जो इज़्ज़त वाले हैं, इस शहर के रहने वाले हैं, ज़लीलों को यहाँ से निकालेंगे। सहाबा के मुतल्लिक़ क्या कहा? ज़लील और कमज़ोर। उसका अपना बेटा मदीना मुनव्वरा दाखिल होने से पहले तलवार लेकर उसके सामने खड़ा हो गया कि तूने नबी अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के मुताल्लिक़ ये कहा, मैं तेरे सर को तेरे धड़ से जुदा करता हूँ, या ये इकरार कर। बाप को कहा, किसको कहा? बाप को कहा, या ये इकरार कर कि अल्लाह का रसूल और रसूल के साथी इज़्ज़तमंद हैं, मैं ज़लील हूँ, ये इकरार कर। उसने ये इकरार किया, तब बेटे ने छोड़ा। इसको कहते हैं इस्लाम। इसको क्या कहते हैं? इस्लाम जिसके दिल में दाखिल हो जाए, इस्लाम जिसके दिल में दाखिल हो जाए, फिर बाकी सब से कटना पड़ता है। और अगर इस्लाम दिल में दाखिल ना हो,
اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنائے، صحیح معنی میں ایمان ہمارے سینے میں داخل کرے۔ فرمایا جو ان سے دوستی رکھے گا تم میں سے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ مومن نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ ظالم ہوگا۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 24 میں، یہ میں اس لیے آیتوں کا نام لے رہا ہوں کہ جو لوگ گھروں میں ہیں سنتے ہیں وہ ان آیتوں کو نکال کر دیکھ لیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں اگر اپنی طرف سے کچھ کہوں تو اللہ پر بہتان باندھوں گا، پھر مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول پر اگر بہتان باندھوں تو پھر مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ آیتوں کو دیکھ لو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کیا ان میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہیں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا معیار۔ تعلقات کا معیار کیا ہے؟ یہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم اعلان کرو، تم اعلان کرو، اور حکم ہو رب العالمین کا۔ حکم کس کا ہے؟ رب العالمین کا۔ اور اعلان کر رہے ہیں رحمت للعالمین، جس کا پوری دنیا کے ساتھ، دونوں جہانوں کے ساتھ تعلق ہے۔ رب اس کا بھی دونوں جہانوں کے ساتھ، دونوں جہانوں کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ اور جس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قل، تم یہ اعلان کرو، وہ رحمت للعالمین ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ فرمائے یہ اعلان کرو کہ میرے رب کا یہ فیصلہ ہے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا ہوں، وابناؤکم، اور تمہاری اولاد ہو، بیٹے ہوں، پوتے ہوں، پڑ پوتے ہوں، واخوانکم، اور تمہارے بھائی ہوں، اور تمہارے بھائی ہوں، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں ہوں، وعشیرتکم، اور تمہارے قبیلے والے ہوں، تمہاری قوم ہے، تمہارے خیل والے ہوں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور ایک طرف وہ مال جن کو تم جمع کرتے ہو، کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور ایک طرف تجارت ہو جس کے ماند پڑ جانے کا، ٹھنڈا پڑ جانے سے ڈرتے بھی ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری وہ حویلیاں، کوٹھیاں، ترضونها، جن کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں دنیا کی، یہی کائنات ہے نا، یا کیا ہے؟ باپ دادا ہیں، یا اولاد ہے، یا بہن بھائی ہیں، یا تجارت ہے، یا کاروبار ہے، دنیا کی یہی چیزیں ہیں نا۔ فرمایا یہ ساری دنیا کی چیزیں احبا الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہوں، جو عربی لغت کے اعتبار سے احبا کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل کا ہے، یہ اس میں تفضیل کا ہے۔ اگر یہ چیزیں زیادہ محبوب ہوں تمہیں، ان چیزوں کے ساتھ تمہیں زیادہ محبت ہو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد سے، یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہوں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لے آئیں، یعنی اپنا عذاب لے آئیں۔ یہ چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہوں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہوں۔ اب ہمیں سوچنا ہے، اب ہم کو یہ سوچنا ہے، گریبان میں سر کر کے، اور وہ درس کے بعد، درس کے دوران سر کو نہیں جھکانا، تو یہ ہمیں یہ سوچنا ہے، مراقبہ کرنا ہے کہ آیا ان چیزوں میں سے کوئی چیز، جہاں جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں، اللہ نے ذکر کی ہیں، آیا ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہمیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب تو نہیں، رکاوٹ تو نہیں ہے؟ ایک طرف رب کا حکم ہے، ایک طرف رب کا حکم ہے، دوسری طرف باپ کچھ کہہ رہا ہے،
ایک طرف رب کا حکم ہے اور دوسری طرف بیٹا کچھ کہہ رہا ہے، ایک طرف رب کا حکم ہے، دوسری طرف برادری والے کسی دوسری طرف جا رہے ہیں، ایک طرف رب کا حکم ہے اور دوسری طرف ڈر ہے کہ اگر اس پہ عمل کریں گے تو پھر کاروبار نہیں چل سکے گا، کاروبار ٹھنڈا پڑ جائے گا، کاروبار نہیں چل سکے گا۔ ایک طرف محلات ہیں، کوٹھیاں ہیں جن پہ لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے راستے میں جہاد سے ان چیزوں کے ساتھ محبت زیادہ ہو، فرمایا پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے تاکہ دنیا کی چیزوں سے ہمیں زیادہ محبت نہ ہو، ہمیں زیادہ محبت ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں جو دنیا کی چیزوں پہ دل دیتے ہیں، دنیا میں رنج و الم دیکھتے ہیں۔ جو دنیا کی چیزوں کو دل دیتے ہیں وہ دنیا میں رنج و الم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسے لوگوں کو نہ دنیا میں آرام آ سکتا ہے، نہ قبر میں آرام آ سکتا ہے، نہ حشر میں آرام آ سکتا ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر ان چیزوں کے ساتھ محبت ہو۔ ہمیں جو بیٹھے ہیں ہمیں بھی جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے وہاں تک سوچ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، ان دنیا کے جنجالوں سے اللہ تعالی ہمیں نکال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔